السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا کارڈیسیپ کو۔ کارڈیسیپ کو کل ہم نے تعارفی طور پہ پڑھا تھا۔ آج ہم کارڈیسیپ کی کچھ تھوڑی بہت وضاحت لیں گے، جس میں بتا رہا ہے کمپوننٹس انالائسس، اجزاء کا تجزیہ۔ اس میں یونیک جو انگریڈینٹس ہیں، یعنی بے مثال انگریڈینٹس ہیں جو شاید ہی کسی اور دنیا ہی کسی چیز میں پائے جاتے ہوں: کارڈیسیپک ایسڈ، کارڈیسیپس پولیسیکرائڈ اور کارڈیسیپن۔ تھوڑا سا یہ ٹف ہوگا، لیکن ہمیں صرف اس کا کانسیپٹ ہی لینا ہے، اتنا مطلب ڈیٹیل میں جانے کی ہم کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ پھر ہم الجھ جائیں گے۔ اچھا، 20 کائنڈز آف امینو ایسڈ اینڈ ریچ ان وٹامنس۔ 20 قسم کے امینو ایسڈ ہمیں ڈیلی بیس پہ چاہیے ہوتے ہیں، وہ اس میں پائے جاتے ہیں، اور ساتھ میں وٹامنس بھی ہیں، اس میں منرلز ہیں اور ایرگوسٹرول ہے۔ 6 کاربن شوگر الکوہلز، آل کائنڈز آف الکلائڈز اینڈ بایولوجیکل انزائمز۔ 20 قسم کے امینو ایسڈز، وٹامنس کا ذخیرہ، 6 کاربن شوگر، تمام اقسام کے الکلائڈز اور بایولوجیکل انزائمز میں موجود ہیں۔ اس کے بعد کارڈیسیپس پولیسیکرائڈ اباؤٹ 7%، تقریباً کوئی 7% اس میں پائے جاتے ہیں، اور پروٹین اباؤٹ 25% اس میں پروٹین ہے، اور لپڈ جو چکنائی ہمیں چاہیے وہ تقریباً کوئی اس میں 8.4% ہے۔ یہ جو چیزیں اہم اس میں پائی جاتی ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی ساتھ وضاحت ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پولیسیکرائڈ۔ اب پولیسیکرائڈ جو ہے وہ ہمارے بلڈ پریشر کو متوازن کرتا ہے اور شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، بطور اینٹی آکسیڈنٹ باڈی کو سپورٹ کرتا ہے، یعنی اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، اور بلڈ پریشر کو بھی نارمل کرتا ہے اور شوگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن جس وقت کسی کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے نا، اس ٹائم نہیں آپ دے سکتے یہ۔ جس کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے لیکن نارمل ہے تو آپ دیں گے، اور اگر بڑا ہوا ہے تو آپ دیں گے تو اس کا بی پی بہت زیادہ شوٹ کر سکتا ہے۔ بی پی بڑھے ہوئے کے دوران میں آپ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس کو دینے کے لیے بہتر ہے کہ جس کو بی پی کا مسئلہ ہے اس کو نہ دیں۔ اس کے بعد ارگوسٹرول، یہ پودوں کھمبی کے سیل میمبرین میں پایا جاتا ہے۔ یہ کولیسٹرول کی طرح کام کرتا ہے، اور سورج کی روشنی سے وٹامن ڈی میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی جب انسان کو سورج کی روشنی ملتی ہے پھر یہ وٹامن ڈی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو کہ دانتوں کے لیے مفید ہے، اور جس کی مطلب کہہ لیں کہ اس کی کمی سے دانتوں کا درد شروع ہوتا ہے، تو یہ جب ہم لیتے ہیں دانتوں کے مسائل الحمدللہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تمام اقسام کے الکلائڈز جو ہمارے جسم کے افعال سر انجام دیتے ہیں، معدے میں تیزابیت زیادہ ہو جائے تو جلن ہوتی ہے اور ہوش گر جاتا ہے، اگر کمی ہو تو الٹی آتی ہے۔ یہ معدے کی تیزابیت اور حساسیت کو متوازن کرتا ہے، یعنی معدہ اگر ٹھنڈا ہو جائے تو پھر الٹی وغیرہ آتی ہے، ٹمپریچر سے کم ہو جائے، اگر زیادہ ہو جائے تو تیزابیت، جلن وغیرہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو انسان نا مطلب اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اس طرح کے مسائل اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے نا، اکثر لوگوں کو پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہمیں جب تیزابیت گیس ہوتی ہے ہمارا بی پی بڑھ جاتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ پروٹین ہمارے خلیوں کے لیے ضروری ہے، اور وہ بتا کہ ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے، ہمارے جسم کا پیٹرول ہے یہ، اس کے بغیر ہماری باڈی چل نہیں سکتی۔ پانی کے بعد جو سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے وہ پروٹین کی ہے، پٹھوں میں لچک پیدا کرتی ہے۔ اب ہماری تقریباً باڈی ساری جو ہے نا پٹھوں کے سر پہ چلتی ہے، اور ہمارے جتنے بھی فنکشن ہیں یہ پٹھوں کے سر پہ ہی ہوتے ہیں، یعنی دل بھی ایک پٹھا ہے، جو ہمارے کلیدی نظام ہے اس کے اعضاء بھی پٹھے ہی ہیں، تو یہ ان کو بہتر کرتا ہے۔ زخم ٹھیک کرتا ہے، یعنی زخم اگر ہو گیا تو اس کو جلدی ٹھیک کرتا ہے۔ سیلز کے کیمیکل ری ایکشن،
کو تیز کرتا ہے، یعنی سیلز میں کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، اس کے بعد خوراک توانائی میں کنورٹ ہوتی ہے، اس کو یہ تیز کرتا ہے، یعنی خوراک آپ کی جلد ہضم ہوتی ہے اور جلد توانائی میں کنورٹ ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اس سے بہتر ہوتا ہے، یعنی آپ اگر صبح کا ٹائم اس کو یوز کرتے ہیں نا، تو آپ ناشتہ وغیرہ لیتے ہیں تو آپ کو لگے گا ناشتہ میرا بہت جلد ہضم ہو گیا ہے، بہت جلد کھانا ہضم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ سیلز میں کیمیکل ریئیکشن تیز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مسلز بنانے میں مدد دیتی ہے، مرغی کے مقابلے میں گائے میں پروٹین کم پائی جاتی ہے، بچوں کا پیٹ پھولنا ہے اس کی کمی کی وجہ سے، یعنی بچوں کا پیٹ جب پھول جاتا ہے نا، اس کے پیچھے ریزن اس کی کمی ہوتی ہے پروٹین کی، اور آج ہمارے بچوں کی پروٹین کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے، اور ہم جو بچوں کو چیزیں دے رہے ہیں، یہ جو ہم بچوں کو چیزیں دے رہے ہیں ڈبوں والی پیکنگ والی، اور یہ نیڈو ون پلس اس طرح کے ڈبوں کے دودھ وغیرہ، یہ سب تباہ کر رہے ہیں بچوں کو، انتہائی خطرناک ہے، چاہے کسی بھی کمپنی کا ہو، کسی بھی کمپنی کا ہو، آپ کے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے اپنے بچوں کو بچائیں، انہیں کسی بھی قسم کا ڈبے والا دودھ، ڈبے والا پاؤڈر، چاہے باہر سے آیا اندر سے آیا، اس سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ اس کا کم یا زیادہ ہونا نقصان دہ ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ بھی اسے نہیں لیا جا سکتا، اور اگر کم ہوگی تو پھر اس سے بھی آپ کو پٹھے بھی ہونا شروع ہو جائیں گے، تو نارملی مقدار آپ کو چاہیے، لیکن وہ بھی لوگوں کی اس وقت پوری نہیں ہو رہی ہے۔ جسم میں اگر پروٹین جذب کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو کینسر کا باعث بنتا ہے، وہ پروٹین بہت اچھی ہوتی ہے جس میں امینو ایسڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یعنی امینو ایسڈ کا جو مطلب جو مالیکیول ہے نا وہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ سائز چھوٹا ہوتا ہے تو باڈی اس کو جلد جذب کر لیتی ہے۔ گوشت، انڈے، مچھلی میں مکمل پروٹین پائی جاتی ہے، پروٹین مکمل ہونے سے جسم میں لچک، خون کی مقدار بڑھاتی ہے۔ پروٹین ہمارے جسم کا پیٹرول ہے، یعنی اس سے خون کی مقدار بڑھتی ہے اور ہمارے جسم کی لچک بحال ہوتی ہے۔ پروٹین ہمارے جسم کا پیٹرول ہے، یعنی اس کی وجہ سے ہمارا جسم چلتا ہے۔ آکسیجن اور پانی کے بعد سب سے ضروری چیز پروٹین ہے، ایسے لوگ جن کو پکوڑے سموسے کھانے کی عادت ہوتی ہے، ان کے اندر پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس وقت آپ غور کر لیں، ہمارے بچے جو سب سے زیادہ جس چیز کو پسند کر رہے ہیں نا، وہ ہے فاسٹ فوڈ، تلی ہوئی چیزیں، پکوڑے سموسے، ہمارے بچوں میں پروٹین کی بہت زیادہ کمی ہے، یعنی ان سے ان کا جو باڈی میں مطلب پروٹین ہوتی بھی ہے نا، وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے، وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے بچے بہت جلد تباہیوں کا شکار ہو رہے ہیں، بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، فاسٹ فوڈ کی وجہ سے، تلی ہوئی چیزوں کی وجہ سے، پکوڑے سموسوں کی وجہ سے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنے بچوں کو بچائیں ان چیزوں سے، ان کی جو پروٹین کی ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھیں، ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ انڈا کم از کم ڈیلی بیس پہ لیں، یا دیسی مرغی کا گوشت لیں، نہیں تو آپ کے پاس اسپیرولینا اور کارڈیسیپ بہترین ذرائع ہیں پروٹین کے۔ اپنے بچوں کو کم از کم پروٹین کی مقدار کے لیے اور باقی منرلز کی مقدار کے لیے، ضرورت کے لیے، اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اسپیرولینا پہ لگائیں، ان کی پروٹین کی مقدار پوری رہے گی۔ یعنی آپ نے جان لیا ہے کہ آپ کی باڈی میں اگر پروٹین کی کمی ہوگی تو خوراک کے ہضم ہونے کا نظام بھی سلو ہوگا، سست ہوگا۔ اس کے بعد ان کے اندر پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے، جو لوگ فاسٹ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں، پروٹین کی کمی کی وجہ سے بال خراب، ناخن خراب ہو جاتے ہیں۔ زخم کے اوپر جو تہ بنتی ہے وہ پروٹین ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر جو کالی سی تہ بنتی ہے جب زخم ہو جائے، وہ پروٹین ہوتی ہے، پروٹین اگر مکمل ہوگی، پوری ہوگی، تو پھر زخم بہت جلد ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں تو وہ پروٹین کی کمی ہوتی ہے، اور 0.8 گرام پر کے جی پروٹین کا پیمانہ طے کیا گیا ہے، یعنی اگر آپ کا وزن 1 کلو ہے تو آپ کو 0.8 گرام پروٹین روزانہ چاہیے، تو آدمی کے وزن کے مطابق اسے 0.8 گرام پر کے جی دیکھ لینا چاہیے کہ مجھے کتنی پروٹین چاہیے۔ اور انزائمز بنیادی طور پر پروٹین ہی ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی آپ کی باڈی میں رتوقتے ہیں نا، یہ بنیادی طور پر پروٹین ہی ہوتے ہیں،
اور ہماری باڈی میں تقریباً جو انزائمز کی تعداد ہے نا وہ 75,000 تعداد ہے اس کی انزائمز کی۔ اس کی 3 شاخیں ہیں: میٹابولک انزائمز، ڈائجسٹیو انزائمز، فوڈ انزائمز۔ ہمارے منہ میں تقریباً کوئی 300 انزائمز ہوتے ہیں، اور انزائمز ہی سیل میں کیمیکل ری ایکشن کو تیز کرتے ہیں، یہ خلیے اور ٹیشو بناتے ہیں۔ یعنی اگر یہ خلیے اور ٹیشو بنائیں گے تو ہمارا جسم پھر زیادہ دیر تک ینگ رہے گا، ہم زیادہ دیر تک فٹ رہ سکتے ہیں۔ دوسری اس کی سلائیڈ ہے انالائسس آف ایفیشینٹ ایلیمنٹس، نہایت محرک اجزاء اس کے کیا ہیں۔ ود دا ڈیپننگ آف دا کارڈیسیپس capsule study, cordyceps capsules of significant part is determined to the mycelium of its body. Cordyceps کیپسول کو تفصیل سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا علم ہوا کہ کارڈیسیپس کے اہمیت کی مائسیلیم باڈی میں اس کی اہمیت پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ جب اس کے اندر سے جب وہ باہر نکلتا ہے نا، جو جانور مر جاتا ہے، پھر اس کے اندر سے وہ کارڈیسیپ کے اس نے کچھ سپورز کھائے ہوتے ہیں، یعنی بیج کھائے ہوتے ہیں، پھر وہ غیر ہضم شدہ بیج جو ہیں اس کی باڈی سے، ان سے پھر وہ پودا نکلتا ہے۔ اس کی جو سب سے اوپر والا حصہ ہے اس کو مائسیلیم باڈی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اس کے جو اہمیت ہے سب اس میں پائی جاتی ہے، یہ بتایا گیا اس میں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت خاص تحفہ ہے، ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے بہت سے فوائد ہیں، اور خاص طور پہ یہی ایج ہے اس کو استعمال کرنے کی، اس کو لازمی استعمال کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔